میرا نام شائستہ ہے اور مہوش میری کزن۔ ہم دونوں ہی ماموزاد بہنیں ہیں۔ ہم دونوں ہی گاؤں کے رہائشی ہیں، مگر ہم دونوں کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ پورے گاؤں میں ہم دونوں ہمیشہ پوزیشن لیتی تھیں۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں نے ضد کری کہ شہر جا کر پڑھنا ہے۔ کیونکہ ہم گاؤں کے چودھریوں کی بیٹیاں تھیں، ہم دونوں کو ہی اپنے اپنے گھرانوں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا۔ بھلا پہلے کبھی کوئی لڑکی شہر جا کر پڑھنے گئی ہے جو اب جائے گی؟ مگر ہماری ضد نے آخرکار انہیں مجبور کر ہی دیا اور ہم دونوں کو ہی اجازت مل گئی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہا کہ گاؤں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے ہمارے گاؤں کی بدنامی ہو اور پیچھے آنے والی بچیوں کے دروازے بند ہوں۔ ہم دونوں نے ہی وعدہ کیا اور شہر آ گئے۔ ماموں ہمیں خود شہر چھوڑنے آئے اور کالج میں داخلہ دلوایا۔ ہاسٹل میں ہمارے رہنے کا انتظام کر کے واپس چلے گئے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھیں۔ ہم نے اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دیا اور اپنے آپ کو کسی بھی غلط صحبت سے دور رکھنے کی پوری کوشش کری۔ ہم دونوں کی پڑھائی کے 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ ہم دونوں نے ہی پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ مزید پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہمیں یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ ابا اماں نے ہمیں بہت کہا کہ اب بس کر دو، واپس آ جاؤ، مگر ہم نے آگے ایڈمیشن لے لیا۔ یونیورسٹی آتے ہی یہاں کا ماحول بہت چینج تھا، کافی ایڈوانس ماحول تھا۔ میں تو بہت سنبھل کر چل رہی تھی، مگر مہوش کو یہاں آ کر شہر کی ہوا لگنے لگی۔ اس کی دوستی کافی ماڈرن لڑکیوں سے ہو گئی جو آئے دن یونیورسٹی سے باہر پھرا کرتی لڑکوں سے دوستی کیا کرتی تھیں۔ مہوش بھی ان کی جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آ رہی تھی۔ آئے دن ان سب کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر چلی جاتی، ہوٹلنگ کرتی، شاپنگ کرنے گئی ہوتی۔ میں بہت ڈرتی تھی کہ اگر گاؤں خبر ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ساتھ کافی بچیوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا ہوا تھا، مگر مہوش ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی، میں کون سا کوئی جرم کر رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے مہوش کو یاد کروایا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہم گاؤں گئے تھے تو ہمارے گاؤں کی خالہ سکینہ کیسے رو رو کر بتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ خود تو مری مگر اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ پورے گاؤں میں رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر کسی کی زبان پر اسی کا ہی ذکر ہے۔ منہ کالا کروا کر آئی ہوگی جو خودکشی کر لی۔ بھلا صبر کر جاتی، مان ہی جاتا باپ اس کا شادی کو، مگر مر گئی۔ اب کون شادی کرے گا اس کی باقی چھوٹی بہنوں سے؟ بدنام ہو کر رہ گئے ہیں ہم۔ مگر مہوش کہتی، خدا کے واسطے میں ایسا کچھ نہیں کر رہی ہوں۔ گھر پر مہوش کی بہن کی شادی کے دن نزدیک آئے تو ہم گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میں جب جانے لگی تو مہوش مجھے کہتی کہ تم چلی جاؤ، میں پرسوں آ جاؤں گی اور گھر میں خود اطلاع دے دوں گی کہ میرے کچھ پیپر رہ گئے ہیں، میں پرسوں آ جاؤں گی۔ میں نے مہوش کو بہت کہا کہ ایسا کچھ مت کرو، گھر خبر ہوگی تو بہت برا ہوگا، مگر مہوش نہ مانی۔ اسے تو بس پارٹی کی فکر تھی جو اس نے کل اپنی فرینڈ کے ساتھ جا کر ہوٹل میں کرنی تھی۔ میں نے مہوش سے کہا کہ میں بھی پرسوں تمہارے ساتھ ہی چلی جاتی ہوں، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ گھر پر عروسہ جو کہ مہوش کی بڑی بہن ہے، اس کی مہندی کی تیاریاں کرنی ہوں گی، تم جاؤ، میں پرسوں مہندی کے ٹائم تک گھر آ جاؤں گی۔ اور میں اکیلی ہی واپس گاؤں چلی آئی۔ اگلے دن مہوش اپنی فرینڈز کے ساتھ ہوٹل گئی پارٹی کرنے۔ سب خوب انجوائے کر رہے تھے، ڈانس پارٹی بھی ہو رہی تھی کہ یکایک زلزلہ آیا اور پوری بلڈنگ ہل گئی، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔
مہوش کو اپنے گھر والے، اپنی بہن یاد آئی۔ شائستہ کے جملے یاد آئے کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کہیں کی نہیں رہو گی۔ مہوش یہ سوچ کر ہی سجدے میں گر گئی اور آنسوؤں سے توبہ کرتی گئی کہ اگر میں یہاں مر گئی تو کون میری بہنوں سے شادی کرے گا؟ میرے ماں باپ کیا منہ دکھائیں گے گاؤں والوں کو جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی کی موت ہاسٹل میں نہیں بلکہ ایک کلب میں ہوئی ہے۔ اچانک سے بلڈنگ کا ایک حصہ گرا، سب چیخیں مارنے لگے، کچھ دیر میں زلزلہ تھم گیا۔ مہوش روتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکلی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے نئی زندگی دی۔ یا اللہ، آج تو نے میری عزت رکھ لی، مجھے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اس کے فوراً بعد مہوش گاؤں روانہ ہوئی اور سارے راستے اللہ سے معافی مانگتی رہی اور گاؤں پہنچ کر اپنی بہن کی شادی اٹینڈ کی۔ مگر اس حادثے کے بعد سے مہوش کی زندگی بدل گئی تھی۔ اپنے آپ کو سدھار لیا اور ہر دم ذکر اور شکر کرتی رہتی۔